پارٹ 1 میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، یعنی یہ رب کائنات کا کمال ہے کہ اس نے ہر چیز کو صورت بھی بخشی اور اسے اپنے وجود اور زندگی گزارنے میں راہ بھی سمجھائی اور سلیقہ بھی سکھایا۔ قرآن نے ایک اور موقع پر اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، جیسے دین اور آخرت کے بارے میں رہنمائی ہدایت ہے، ویسے ہی دنیا میں بھی کسی مخلوق کو زندہ رہنے اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ وضعیت کیا گیا ہے اسے بھی قرآن ہدایت سے تعبیر کرتا ہے، اور یہ کچھ جانوروں ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ حضرت انسان کے وجود میں بھی اس ہدایت ربانی کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور ماں کی چھاتی کی طرف لپکتا ہے اور اس سے دودھ پیتا ہے، آخر اس شیر خر بچے کو کس نے بتایا کہ تمہاری غذا ماں کے سینے میں ہے؟ اور ذرا سی بے توجہی ہو تو بچہ کا رونا اور پیار چمتکار پر بچہ کا مسکرانا، یہ بھی اسی ہدایت ربانی کا مظہر ہے۔ گونگے اور بے زبان اور بے شعور بچہ کو کس نے سکھایا کہ دکھ اور درد کا اظہار رو کر اور خوشی کا اظہار ہنس کر کرو اور مسکرا کر کیا جاتا ہے؟ تو جب خدا نے ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا اور اسے قدرتی طور پر دنیا میں رہنے سہنے کا طریقہ بتا دیا ہے، تو کیا انسان کو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے کسی طریقہ اور نظام کی ضرورت نہ ہوگی؟ یقیناً ہوگی، بلکہ زیادہ ہوگی، کیونکہ انسان ایک گوناگو بے اختیار مخلوق اور عقل و خرد کی نعمت نے اس کی نیکی اور بدی کے دائروں کو بہت وسیع کر دیا ہے۔ شیر ایک وقت میں ایک ہی انسان یا حیوان کو شکار بناتا ہے، سانپ ایک بار ڈس کر ایک وجود کو فنا کر سکتا ہے، لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ وہ ایک ایٹم بم کے ذریعے بیک وقت ایک پورے خطے کو تباہ و برباد کر سکتا ہے، اور بیک جنبش پلک لاکھوں انسانوں کی جان لے سکتا ہے۔ اس لیے ظاہر ہے کہ وہ سب زیادہ اس بات کا محتاج ہے کہ جینے اور مرنے کا سلیقہ سیکھے اور زندگی گزارنے کا طور طریق جانے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ کون بتائے؟ ہم اپنے عملی زندگی میں غور کریں تو ایک سیدھی سادی اور دیکھی جانی حقیقت یہ ہے کہ جو شخص کسی مشین کو بناتا ہے اور کسی شے کو ایجاد کرتا ہے، وہی اس کی ضروریات سے آگاہ بھی ہوتا ہے اور اس کے لیے مناسب اور غیر مناسب اور درست نادرست طریقہ استعمال کے فیصلے بھی کر سکتا ہے۔ ثانی ہی بتا سکتا ہے کہ اس کی صنعت کو کس طرح استعمال کیا جائے، اور موجد ہی رہنمائی کر سکتا ہے کہ اس کی ایجاد کس طور پر کام میں لائے۔ کہ جب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے خالق اور رب ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا اور اس کے اشارے اور حکم سے ہم اس کائنات میں زندہ ہے، تو ضرورت ہے کہ وہی ہمیں اس زندگی گزارنے کے طور طریق بھی سمجھائے، اور اسی کا دیا ہوا نظام حیات ہمارے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا لہ الخلق والامر، کہ اللہ ہی انسان کا خالق ہے اور اس کے اوامر و احکام انسان کے لیے واجب الاطاعت ہے۔ ایک اور موقع پر ارشاد ہوا کہ حکم اور فیصلہ کا حق صرف اللہ ہی کو ہے، ان الحکم الا للہ۔ دنیا میں آپ جب بھی کسی کمپنی سے کوئی بڑی مشین حاصل کرتے ہیں تو وہ ایک طرف اس مشین کی تفصیلات پر مشتمل کتاب و رسالہ آپ کے حوالے کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اپنے انجینئر کو بھی آپ کی مدد کے لیے بھیجتی ہے۔ کتاب میں جو نظریہ اور تھیوری بیان کی گئی ہے، یہ انجینئر اور ماہر کاریگر اس کو عملی طور پر برت کر دکھائے اور محسوس طریقہ پر سمجھائے، کسی تمثیلی کے بغیر۔ یہی صورت آسمانی کتاب اور انبیاء کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کتابی نظام حیات کی رہنمائی کرتی ہے کہ انسان کو اس دنیا میں اپنی صلاحیت کس طور پر استعمال کرنی چاہیے۔ یہ کتاب دستور ہے اور پیغمبر کی زندگی اس کی عملی تصویر ہے، وہ یا پیغمبر کتاب الہی کے شرح اس کا بیان ہے۔ ایک ایک حرف جو اس کے زبان سے نکلے، ایک ایک عمل جو اس کے اعضاء و جوارح سے صادر ہو، اور ایک ایک اختیاری کیفیت جو اس پر طاری ہو، منشاء ربانی کا عملی اظہار و انسانیت کے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ والے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔